بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ بلت ماہ شریف کے نو نہالوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس میسج آتا ہے کہ ہم آپ کے بیان کو سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ جس پاک بے نیاز نے ساری کائنات کو، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ہر چیزوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل وجود بخشا، پیدا فرمایا، اس میں 3 مساجد ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد۔ آپ نے فرمایا کہ سفر کی تیاری نہ کرو مگر 3 مساجد کی جانب۔ پہلے کعبۃ اللہ شریف، خانہ کعبہ، دوسرا بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی، اور تیسری مسجد نبوی شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو توفیق ہوتی ہے وہ سفر کرتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ خانہ کعبہ مکہ معظمہ کعبۃ اللہ شریف کے لیے اور گنبد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے لیے اکثر سفر اللہ تعالیٰ کے بندے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ سوائے 3 جگہوں کے اور کہیں سفر جائز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سفر سبھی جائز ہے، لیکن عبادت کی نیت سے، رحمت و برکت کی نیت سے یہ سفر حسب توفیق کرنا بڑی سعادت ہے، اور دوسرے سفر ہرگز ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ سفر بہرحال سفر ہے، ضرورت کے مطابق سفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ اطہر بڑا مبارک اور بڑا ہی عظمت والا ہے، ایسی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے روضہ اطہر مزار اقدس پہ درود و سلام بھیجنے کے لیے فرشتوں کا نورانی گروہ مقرر فرمایا ہے۔ 1,40,000 فرشتے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ حاضری دیتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 شام کو روضہ اطہر پہ حاضری دیتے ہیں۔ صبح کو آنے والے آ کر بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔
پھر 70,000 فرشتے شام کو حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسول میں پیش کر کے واپس جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، مشہور ہے کہ یہ 1,40,000 فرشتوں کا جو گروہ ہے، جو نورانی گروہ ہے، یہ صرف اور صرف درود شریف آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے نیت سے نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے مقرر فرمایا ہے کہ جاؤ اور میرے محبوب کے روضہ اطہر کو اپنے پروں سے یہ ڈھانک لیتے ہیں اور ڈھک کر درود سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو صبح والے آتے ہیں 70,000 جاتے ہیں تو قیامت تک کہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ شام کو جو 70,000 آتے ہیں، شام کے بعد جانے کے بعد قیامت تک ان کی بھی باری نہیں آئے گی۔ ہر روز کے لیے 1,40,000 فرشتے جو ہیں مقرر ہیں، صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر درود و سلام پیش کرنا ان کا معمول ہے۔ کسی بھی مسجد کا، کسی بھی مزار کا، کسی بھی درگاہ کا طواف جائز نہیں۔ طواف صرف کعبۃ اللہ شریف کا اور جب بیت المقدس قبلہ اول تھا اس کا طواف جائز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق جب ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ مکہ معظمہ قبلہ ہو گیا تو اب سوائے کعبہ معظمہ کے کسی اور مسجد کا طواف جائز نہیں، نہ شہید کا، نہ پیر کا، نہ عالم کا اور نہ تو عامل کا، کسی کا طواف جائز نہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار اقدس آپ کے حجرہ پاک کا طواف بھی اندر یا باہر سے جائز نہیں، صرف خانہ کعبہ کا طواف جائز ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت بہت بڑی عظمت والی ہے۔ حاجی اور معتمرین، حج کی نیت سے جانے والے، طواف کی نیت سے جانے والے جب جاتے ہیں تو جیسا جیسا ان کا معمول ہوتا ہے، عمرہ والے جاتے ہیں احرام کی حالت میں جاتے ہیں، حج والے جاتے ہیں جب پہلی حاضری ہوتی ہے تو احرام کے ساتھ جاتے ہیں، جب ٹھہر جاتے ہیں مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ تو اب احرام کے بغیر طواف جائز ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اور اگر پھر سے عمرہ کرنے کے لیے ارادہ کریں مکہ معظمہ میں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مسجد تنعیم میں ہے، وہاں احرام باندھ کر جائیں اور 2 رکعت نماز نفل احرام کی عمرہ کی نیت سے کر کے آگے طواف اور سعی کریں۔ اسی طرح عمرہ والے بھی پہلی حاضری جب آتے ہیں، جیسے بمبئی سے گئے اور دوسرے ملکوں سے، تو احرام میں جاتے ہیں، طواف اور سعی سے فارغ ہوتے ہیں، جو مسائل عمرہ شریف کے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ٹھہرنا ہوتا ہے مکہ معظمہ میں تو اب جب چاہے جب وہ طواف کر سکتے ہیں اور 7 چکر کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل پڑھتے ہیں واجب الطواف کی۔ یاد رہے کہ مسجد حرام میں جو برکت ہے، مسجد کی بڑی عظمت والی ہے، اس میں
نماز پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر ثواب جو ہے وہ طواف کا ہے۔ خانہ کعبہ کے دیدار میں جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پنجگانہ کے علاوہ نوافل قضاء عمری پڑھتے ہیں، تو طواف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ معظمہ پہ 120 رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ 60 جو ہے طواف کرنے والوں کو رحمت ملتی ہے، اور 40 رحمت نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے، اور 20 رحمت جو ہے صرف خانہ کعبہ کا دیدار بیٹھ کے کرتے کرتے، کھڑے ہو کر کرتے کرتے جتنی دیر بیٹھے گا، 20 رحمت دیدار کعبہ کا صلہ ہے، 40 رحمت نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے، اور 60 جو ہے طواف کرنے والوں کو۔ وہ طواف نفلی ہو یا طواف واجب ہو، جو بھی ہو، طواف کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی طواف خانہ کعبہ فرمایا۔ اس لیے اس طرف دھیان نہیں جانا چاہیے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ اپنی جگہ عقیدت کا شعر ہے، محبت کا شعر ہے، الفت کا شعر ہے، تعظیم کا شعر ہے، لیکن کوئی اس شعر سے یہ سوچ لے کہ جب خانہ کعبہ کے بعد روضہ مصطفیٰ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا بھی طواف کریں؟ تو یہ سراسر غلط ہوگا، بدعت ہوگی، اور بدعت سے ایمان والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم عطا فرمایا، اور ہر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کی۔ پروردگار عالم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے کہ میری ہر نشانی کی تعظیم کرو۔ اس لیے اپنے مسائل کو سیکھیں، اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو فرض ہے۔ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر فرمائی، اور اپنے صاحبزادے نبی حضرت شیس علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ دونوں نورانی حضرات نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ نے اس کا طواف بھی کیا۔ کتنا زمانہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کو کتنے سال ہوئے۔ نہ تو طوفان نوح کے بعد جب کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ نے آسمان عرش الہی پہ بیت المعمور اٹھا لیا تھا، تو اس کے بعد طوفان نوح جب ٹھہرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو چن لیا، ان کے لیے وہ تعمیر کا حصہ باقی رکھا۔ تعمیر کعبہ کی کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی قبلہ اول کی تعمیر جب شروع کی، اور
اس کے بعد اس کی تکمیل آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی آپ نے تکمیل فرمائی۔ اس طرح اس کی بھی تاریخ کتنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کسی کو صحیح تاریخ صحیح تعداد کتنے سال ہوئے علم نہیں، مسجد نبوی شریف کی مکمل تاریخ موجود ہے۔ یہ کعبہ کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت والا ہے، اللہ اکبر۔ کعبہ کی عظمت کو دیکھ کر یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابرہہ، کعبہ کی عظمت کو دیکھ کر جل گیا، حسد ہو گیا، اس لیے کہ کافر تھا، عیسائی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو کعبے کے لیے پوری دنیا کی آبادی آ کے طواف کرتی ہے، کیوں نہ میں اس سے اچھا اور خوبصورت گرجا بناؤں۔ اس نے بنوایا گرجا، یمن میں ابرہہ نے بنوایا۔ تیار ہو گیا، ہیرے جواہرات بیش قیمت پتھروں سے بنوایا، خوب سجایا خوب سجایا۔ جب گرجا تیار ہو گیا ابرہہ کا تو اس نے اعلان کرا دیا کہ اب کعبے کے طواف کی ضرورت نہیں، اب کعبہ مکہ معظمہ جا کر طواف کرنے کے لیے تمہیں کوشش نہیں کرنی ہے، تمہیں تکلیف نہیں اٹھانی ہے، میرے بنائے ہوئے گرجا کا تم طواف کر لو، تمہارے لیے یہ ارادہ مناسب ہوگا۔ جب یہ اس نے اعلان کیا تو ایک شخص نے، ایک آدمی نے اس کے گرجا پہ جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھا گندگی پھینک دی، غلاظت ڈال دی۔ جب اس نے صبح کو دیکھا کہ ارے میرے اتنے خوبصورت گرجا پہ یہ گندگی کس نے ڈالی ہے، تو آگ بگولا ہو گیا، جنون میں پاگل ہو گیا، کافر تو کافر، مشرک تو مشرک۔ اس نے سوچا کہ یہ حرکت جس نے کی ہے اس کا بدلہ میں لوں گا اور مکہ معظمہ چل کر کعبہ کو گرا دوں گا، ڈھا دوں گا۔ اس ارادے سے اس نے بہت سارے ہاتھیوں کو جمع کرایا اور ایک بڑے مضبوط ہاتھی کے اوپر وہ خود بیٹھا اور اپنی بہت ساری فوجوں کو لے کر مکہ معظمہ کی جانب چل پڑا۔ جب چلا، چلتے چلتے جب حدود میں داخل ہوا اور اس مقام پہ پہنچا جو حد تھی حرم شریف کی، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان عبد المطلب کو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جان رہا تھا آپ کی مویشیوں کو، آپ کی بکریوں کو، آپ کی بھیڑوں کو، دمبوں کو، اونٹوں کو سب اس نے قید کر لیا، پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد آپ کو اطلاع ہوئی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ابرہہ آیا ہے تو آپ بھی اس کے قریب گئے۔ تو جانے کے بعد اس نے پوچھا، اے آنے والے تو کون ہے؟ کہا میرے پاس چابی ہے خانہ کعبہ کی، میں کعبہ پاک کا متولی ہوں، میں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ سنا ہے کہ تو نے میری بکریوں کو، بھیڑوں کو، اونٹوں کو، میری مویشیوں کو تو نے پکڑ لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، میں وہ لینے آیا ہوں۔
تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ کہا ہاں تم کعبہ کو گرانے کے لیے ڈھانے کے لیے آئے ہو، مجھے معلوم ہے۔ کہا تعجب ہے، تم متولی ہو اور کانے کعبہ کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے، اور تو اپنی بکریوں بھیڑوں کو اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابرہہ سن، بکریاں بھیڑ اور اونٹ میرے ہیں، خانہ کعبہ جس کا ہے وہ پروردگار عالم ساری کائنات کا رب ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے کعبے کو خود بچا لے گا، میری مویشیوں کو مجھے دے دے۔ اتنا سننے کے بعد تو اس کے اوسان خطا ہو گئی، آگے بڑھا، آگے بڑھنے لگا تو اس وقت پہاڑیاں تھیں، ایسے سڑکیں نہیں تھی، روڈ نہیں تھا، جو راستے سے گزرتے تھے کعبہ معظمہ کافی دور سے نظر آتا تھا۔ ابرہہ جس پہ بیٹھا تھا اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود، محمود نام کے ہاتھی پہ بیٹھا تھا۔ جب آگے بڑھا اور محمود نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا، ہاتھی خود سجدے میں گر گیا اور سارے ہاتھی جتنے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کی عظمت اور کعبہ معظمہ کی تعظیم کا یہ صلہ دیا کہ پروردگار عالم نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا، ان کا نام ابابیل، ابابیل پرندے آ کر جب وہاں حاضر آئے تو ان کے چوش میں کنکریاں تھیں تین تین، اور منہ کے اندر ایک کنکری تھی، 7 کنکریوں کو لے کر پرندے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا اور انہوں نے جو ہاتھیوں پہ کنکر گرائے تو وہ نیست نابود ہو گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ جانور بھینس وغیرہ اونٹ وغیرہ جو بھوسا کھاتے ہیں، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جبرائیل امین کو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا؟ یعنی آپ نے تو ملاحظہ فرمایا، میں نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کلام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، الم تر کیفا، اے محبوب آپ نے ملاحظہ فرمایا کیسا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا۔ تو اس طرح جو ہے خانہ کعبہ کا تحفظ، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے فرمائی۔ وہ کعبہ جو آج سونا سونا طواف سے حرم و طاف خالی ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہاں آنے جانے والے جو تڑپ رہے ہیں راستے کو ہموار فرما دے، فلائٹیں چالو ہو جائیں، سواریاں دوڑنے لگے، اور مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے، مسجد نبوی شریف کے دیدار کے طالبین جو ہیں لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرونا جو بیماری نہیں، بلا ہے، آفات مصیبت کی جگہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کا تحفظ اور لوگوں کو بھی ایمان والوں کے صدقے میں ان کا بھی تحفظ دعا ہے کہ فرمائے، پروردگار عالم اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔